بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھتے ہیں. شہزاد صاحب آپ مجھے بتائیے کہ صحت کے شعبے میں چاہے وفاق ہو یا حکومت سندھ ہو تو بہت سارے انہوں نے انیشیٹو لیے. NICVD یا ہم جب وفاق کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کارڈ بہت ایک اچھا اقدام ہے، لیکن ہیلتھ کارڈ ابھی بھی سندھ کی عوام کو، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، سندھ کی عوام کو ابھی تک میسر نہیں ہے. آپ کے پاس ایک پرائیویٹ کلینک، سوشل جتنے بھی لوگ ہیں مفت کلینک چلاتے ہیں کہ 30 روپے یا 10 روپے یا کسی سے فیس نہ لی، ان کو کنسلٹنسی کروا دی، ان کی ٹیسٹ کروا دیے، اس طرح کے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں؟ سر ہمارے پاس ابھی جو ہے نا تقریباً ہم نے یہ کیمپ چلائے ہیں 3 مہینے. کووڈ کی وجہ سے معاملات ہو گئے تو ہم نے جہاں بچت بازار لگتے تھے اس کے اندر فری جو ہے میڈیکل کیمپ چلائیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک آنکھوں کا ڈاکٹر اور جنرل فزین وغیرہ ہوتے ہیں، 3-4 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں دوائیاں جو ہیں مفت دی ہیں. ٹھیک ہے، کمپنی ریٹوں میں دوائیاں دی ہیں، ڈاکٹروں کی کوئی فیس نہیں ہوئی. پھر یہ بیچ میں معاملات آ گئے، کمپنی میں پیچھے ہٹ گئیں. کتنے لوگ آ رہے تھے، کتنے لوگ مستفید ہو رہے تھے؟ تقریباً کم از کم وہ OPDs جو کر رہے تھے 1000، چھوٹا بازار ہے تو 500 2000 تک بھی OPDs ان کی جا رہی تھی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ایک اچھا کام لے رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آنے والی جو ہماری یوتھ ہے وہ بھی بہت کچھ سیکھتی ہے اس سے کہ ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، ہمیں بھی اسی نقش و قدم پر چلنا چاہیے. میں بھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے بھی غربت دیکھ کے ہی قدم آگے بڑھایا. میں بھی اگر آج آگے بڑھا ہوں، کسی لیول پہ جا رہا ہوں تو صرف اسی وجہ سے جا رہا ہوں کہ میں نے دیکھی جی سارے معاملات تو خود فیس کیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اس میں کوئی NGOs وغیرہ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی فلاح و آپ کے تحت کرتے ہیں. اب سر جیسے لوگ مل جاتے ہیں مدد کے نہیں ہے. جب انہوں نے ایک بات بولی کہ گورنر ہاؤس میں ہمارے پاس یہ کمپلین نہیں ہے، ہم نے تو احتجاج لوگوں نے بہت کیے ہیں، ہمارے پاس آئے، ہم بھی گئے ان کے پاس، تو احتجاج تو پورے شہر میں ہو رہے ہیں. آج بھی ایک حادثہ پیش آیا. وہ کیوں پیش آیا؟ یہ جو بھی اسٹیل ٹاؤن حادثہ پیش آیا، یہ نہیں آنا تھا. جاہل لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کھانے کو ہے نہیں، ان کے روزگار بند ہوا ہے. پولیس آتی ہے، ڈنڈے مارتی ہے. یہ پولیس پہ پتھراؤ کرتے ہیں. 6 مہینے 7 مہینے سال ہو گیا سر پورا. 1 سال سے ایک بندہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد اتنے مسائل نہیں ہیں کہ وہ جا کے کہیں پر جا کے 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے ایڈوانس دے کے 50,000 روپے مہینے کی شاپ لے لے. وہ اتنے تو کام ہی جو ہے 200 300 500 سے کرتے ہیں. سر میں اس پہ نیازی صاحب آپ کا ٹیک چاہوں گا. اسٹیٹ بینک کے ساتھ آپ معاملات کر کے کچھ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کو بھی آپ لوگوں نے آسان بنایا. چھوٹے لون کا بھی اجرا کیا جائے کہ جو پلمبر ہے، جو الیکٹریشین ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی رقم دی جائے، وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں. میرے خیال میں آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ تو نوجوان جو روزگار اسکیم ہماری چل رہی ہے اس میں مطلب 5 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک ہے. اور ایج جو کرائٹیریا 45 سال کی عمر تک کا بندہ اس کو لے سکتا ہے. اور آن لائن لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اور 5 لاکھ تک کا تو کوئی مطلب ایسی اس میں زیادہ شرائط بھی نہیں ہے. آپ نارمل جسٹ بینک میں جائیں. اور ایسے کسی صاحب کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپلائی کیا اور ان کو مل گیا؟ بہت سارے ہیں ایسے، بہت سارے ہیں. بالکل. چلے پھر ہمارے پروگرام کے توسط سے شہزاد صاحب آپ کے پاس بھی کوئی لوگ ہوں تو آپ نیازی صاحب سے رابطہ کروا سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی گارنٹی دیں گے. 5 لاکھ تک لون تو آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں، آپ ایک گارنٹر اپنا لے جائیں ساتھ اور آپ کو لون مل جائے گا. اس پہ شرائط بھی نہیں. کسی بھی ہمارے پرائیویٹ بینک چلے جائیں، کسی بھی تمام برانچز میں مطلب یہ چیز اوپنلی ہے. آپ جائیے گا، کنفرم کیجیے گا، پھر مجھے بلائیے گا اس شو میں. چلیں. اور نہ تو پھر کہیے گا. یہ ہوتی ہے تعمیری بات کہ آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیسے اپلائی کرنا ہے. اور اس میں تو جو 60% جو ہے وہ خواتین کے لیے رکھا گیا ہے. یعنی کہ خواتین کو زیادہ اس کی پرسنٹیج رکھی گئی ہے کہ آئیں وہ لون لیں اور اپنا کاروبار کریں. سر بڑی امیدیں ہیں سر سے، PTI سے بڑی امیدیں ہیں. ایسے ہی پوری قوم کو امیدیں ہیں. پوری قوم کو امیدیں ہیں، ہر نوجوان کو. میں PTI سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو کسی پارٹی سے بھی نہیں ہوں، لیکن ایک عام پاکستانی 2013 سے میں بھی ہم لوگوں کا یہی تھا کہ یار نئے اس کو آنا چاہیے، چینج ہونا چاہیے، چینج ہونا چاہیے. بس اب یہ آخری 2-3 سال جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں سر. 26 مارچ سے پھر دھرنے اور پھر احتجاجی سیاست PDM کی طرف سے اعلانات ہوئے ہیں. اگر اسلام آباد مفلوج ہوتا ہے، پہلے ہی ہم اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں، بہت اچھا کھیلا آپ نے. کچھ پہلے گرفتاریاں کی، پھر آپ نے کہا کہ چلیں جی آ جائیں، شوق پورا کر لیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار آپ سمارٹ کھیل جائیں گے یا اپوزیشن کو کچھ بینیفٹ دینا ہوگا؟ اس بار تو سیدھی بات بتاؤں، خان صاحب نے آج ہی کہہ دیا
کہ جو مرضی لانگ مارچ کرنا اب کر لیں. ان کے پچھلے پروگرامز کو دیکھتے ہوئے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے جو ڈیٹ دے دی نا 26 مارچ کی, تو اتنا جو بیچ میں گیپ لے کر آ گئے, تو خود ہی آپ سمجھ لیں کہ آپس میں یہ لڑتے لیکن جائیں گے. ممکن ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہو, تیاریوں کی ہو, پریپریشن ہو. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پورے پاکستان سے قافلے آئیں گے. نہیں قافلے نہیں آتے, سندھ کے قافلے آگے نہیں جانے. یہ ایک دوسرے اصل میں سارے کین ہیں ایک دوسرے کے اوپر, کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. بیٹھے تو اکٹھے ہیں, لیکن یہ جو تین بڑی مولانا صاحب کے ساتھ اور یہ مریم صاحبہ اور بلاول صاحب, یہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ سارے اپنے این آر او کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. بیہائنڈ دا سین یہ کہہ رہے کہ ہمارا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اس وقت جو ایک اسٹانس ہے کہ جی ہم نے مہنگائی اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ حکومت سے بات کرنی ہے یا وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں, جو ان کے جو مین جو ان کا موقف ہے اس پہ تو ساری جماعتیں ہیں. دیکھیں مہنگائی ایک لمیٹڈ ٹائم تک تھی. آج دیکھیں ہمارے سبزیاں, آلو, میڈیا سارا خاموش ہے. میرے خیال میں ٹماٹر 10-15 روپے کلو پہ آ گئے, آلو آپ کے 20 روپے کلو پہ آ گئے, انڈے وہی دوبارہ اپنے پرانے ریٹس پہ آ گئے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں نا, اسٹاک ایکسچینج آپ کی 47,000 پہ جا چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس تو اور کیا سائن ہے, آپ کے ریزروز کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ معاملات انہوں نے مطلب ایک کوشش کی ہوئی ہے, لیکن عمران خان کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی خاص پہ کرم ہے کہ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ کامیاب کر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. اور یہ 11 ورسز 1 ہو رہا ہے, عمران خان اکیلا. اور یہ 11 اس سے پہلے بھی ہم جب تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے لیے بھی بڑے 9 ستارے اور بڑی تنظیموں کے اتحاد بنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جمہوریت کا یہ حسن ہے. فیس کیسے کریں گے آپ؟ این آر او کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی این آر او نہیں, آپ لوگوں سے ملک نہیں چل رہا. کوئی فارمولا سیٹ تو کیا ہوگا؟ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر قانون کو آپ نے کچھ ایسا کیا, کوئی آپ نے لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو چھیڑا تو ہم آپ کے ساتھ آڑے ہاتھوں نپٹیں گے. اگر آپ گرفتاریاں کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے تو کلیئر کہہ دیا, اگر آپ نارملی آتے ہیں مارچ کے چکر میں, اگر کسی آپ کی کوئی غلط سوچ ہے تو اس پہ تو اس نے کہا کہ بالکل اس کا ایکشن ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو پھر یہ کہوں کہ یہ ان میں کسی چیز میں دم نہیں ہے. پہلے میں آپ کو پروگرام سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے پہلے ہی مولانا صاحب نے ABC پلان دیے تھے, وہ پلان ختم ہو چکے ہیں. بلاول صاحب نے ایک ڈیٹ دی تھی, ختم ہو گئی. مریم والوں نے ایک ڈیٹ دی تھی, وہ ختم ہو گئی. دوسری بات پھر سراج الحق صاحب نے بھی ایک ڈیٹ دی تھی. تو یہ سارے معاملات ہیں. مولانا صاحب بیچارے بچوں کو لے آتے ہیں, ان کی اپنی پارٹی میں دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ اب وہ واسطے دے رہے ہیں کہ یار میری پارٹی, اللہ کرے میری پارٹی کو بچایا جائے. تو یہ معاملات کچھ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہے, اور پاکستان کی جو 70% نوجوان وہ ہے, وہ بالکل عمران خان پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, میں آخر میں چاہوں گا کہ تھوڑی تعمیری بات ہو جائے. 26ویں آئینی ترمیم پیش کی گئی, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں شور تھا, اخلاقیات کا بڑا فقدان دیکھا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی کم از کم زبان اور وہ ایک تنقید کریں, نہ کہ گھروں تک چلے جائیں؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ جو ہے نا اپنا ٹائم پورا نہ کرے. ہر طرح سے ان کو مطلب کوشش ان کی پوری یہی ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ نے 5 سال پورے کر لے, میں گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ 2028 کیا, جب تک انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان میں دم خم رہے گا تو یہ پاکستان تحریک انصاف چلتی جائے گی اور پاکستان آگے چلا جائے گا. ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں, یہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے گا, آج بھی یہ کہتے ہیں نا مہنگائی یہ ہو گئی, پبلک نے ووٹ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی اس کو چہرے کو دیکھ کے چلیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, بات ہوگی نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.